قرآن کریم کی تلاوت کی، کسی نے حفظ کیا، تو حفظ کر کے پھر ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، ورنہ پھر یہ کہ یہ حفظ بلانے میں جلدی کرتا ہے، بہت جلدی یہ بلا دیا جاتا ہے اگر اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو روزانہ تلاوت کا ایک اپنا وہ کر لیں، ایک منزل پڑھے تو کیا بات ہے، بعض خوش نصیب پڑھتے ہوتے ہیں ایک منزل کی بھی اطلاعات ہیں، اور ورنہ کچھ نہیں تو ایک بارہ تو روز کا پڑھے، ورنہ آج کل حافظ صاحبان جو ہے نا ایک تعداد آپ کو ملے گی ٹینشن کا شکار ہوں گے، مصلح سنانا ہے، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں تو دعائیں کروا کے حافظ بھی بن جاتے ہیں آپ، بہرحال دعا تو ہو لیکن دوا بھی ہو نا، سارا سال پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا نا۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ ان کو ترجمہ کنزُل ایمان پوچھے نا کہ اس کی آیت چاہیے تو فوراً بتا دیتے تھے، کہیں سے بھی آیت پوچھے تو بتا دیتے تھے۔ ان کو پوچھا کہ یہ کیا آپ کو اتنا حفظ پکا کیسے رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا میں الحمدللہ روز ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو ایک منزل کی تلاوت جو ہے نا یہ کہنا آسان ہے، تو یہ بولتے نہیں تھے زیادہ، جو تو قریب سے دیکھا نا، یہ ہماری طرح پنچایتوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ ادھر بم پھٹ گیا، ادھر گولی چل گئی، اور الیکشن میں یہ ہو رہا ہے، اور سلیکشن میں وہ ہو رہا ہے، اور ادھر دھاندلی چل رہی ہے، ان دھاندلیوں میں وہ نہیں تھے، یہ وہ جو خاموش رہتے تھے۔ اب جو خاموش رہتا ہے اس کو وقت بہت ملتا ہے عبادت کا، درود شریف کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت قرآن کا، تو یہ ایسے تھے سمجھے۔ کاش میرے تمام مدنی بیٹوں کو اور مجھ سمیت مفتی دعوت اسلامی کا فیض مل جائے کہ ہم بول کر اپنا اتنا سارا وقت فضول بول کر، اچھا بولنا تو اچھا ہی ہے، فضول بول کر اتنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اتنی پنچایتوں میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ تو یہ کہ کرنے والے کام کرو، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔